بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتاب آسان نیکیاں، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ ٹاپک نمبر 11، بیمار پرسی۔ بیمار شخص کی عیادت، بیمار پرسی بھی بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیمار پرسی بھی داخل ہے۔ بعض فقہاء نے اسے واجب تک کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ سنت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت کسی کی عیادت کو جاتا ہے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اس کو جنت کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرطیکہ کہ ہاتھ رکھنا یہ حال پوچھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے۔ ایسے میں تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ وہ اللہ جو خود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت کا وقت ہی نہ آ چکا ہو اس کو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے وقت بکثرت یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے: اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے تمام لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دیجئے اور شفا عطا فرمائیے۔ آپ شفا دینے والے ہیں، میں آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ایسی شفا دیجئے جو بیماری کا کوئی حصہ نہ چھوڑے۔ نیز بیمار کو دیکھ کر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے: لا بأس طہور انشاء اللہ، تمہارا نقصان نہ ہو، یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے لیے پاکی کا موجب ہوگی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار پرسی کی بیان کی گئی ہے اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جس عیادت سے تیمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے اس سے ثواب کے بجائے گناہ کا شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے